میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ موقع کی مناسبت سے اجلاس کے عنوان کے مطابق تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی فضیلت، اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کے عنوان سے قیمتی بیان فرمائیں گے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب مدد اللہ العالی، استاد شعبہ عربی مدرسہ عربیہ میں بولوں خیر آباد۔ میں حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ کہاں بیٹھا ہوں؟ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يتغن بالقرآن فلیس منا او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا ہم تمام لوگوں پر بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ایک ایسی مجلس میں ہمیں اور آپ کو شرکت کا موقع ملا جیسی مجلسیں برسہ برس میں ملا کرتی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ابتدا سے انتہا تک قرآن کریم کے کلمات آپ کو سماعتوں تک پہنچائے گئے اور آپ کے قلوب کو منور کیا گیا، دماغ کے دریچوں کو کھولا گیا اور خوشی و مسرت، فرحت و انبساط کی ایک عجیب غریب کیفیت آپ کے دلوں میں محسوس ہو رہی ہوگی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جس کلام کے حروف کو آپ سن رہے تھے رب ذوالجلال کی طرف سے ہر حرف کے اوپر کم سے کم 10 نیکیاں ہمارے اور آپ کے کھاتے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے لکھی جاتی رہی۔ ایسی مجلسیں کبھی کبھی ملا کرتی ہیں، وہ خوش نصیب افراد ہیں جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا۔ میں ان نوجوانوں کو اپنی طرف سے اور تمام حاضرین کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے کہ جس مجلس کا انہوں نے انعقاد کیا ہے اس کے ذریعے حضرات قرہ کے حوصلہ افزائی کا انہوں نے ارادہ کیا ہے، قرآن کریم کی تصحیح کا انہوں نے ارادہ کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں نیک جذبات کے پیدا کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے۔ یہ قرآن کریم اگر اسے صحیح تلفظ کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو اس کا پڑھنا بھی ناجائز ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ اگر نہ پڑھا جائے تو اس کا سننا بھی ناجائز ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ اگر نہ پڑھا جائے اور اس کے اوپر کوئی داد دیتا ہے تو داد دینا بھی ناجائز ہے، اگر صحیح تلفظ کے ساتھ نہ پڑھا جائے اور اس کے اوپر کوئی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے تو آدمی گنہگار ہے، اگرچہ وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے آپ کے دل و دماغ میں جس بات کو انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ نہایت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر سرکار دو جہاں تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم تجوید کی رعایت کرتے ہوئے، مخارج و صفات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنے کی تعلیم دی ہے اور حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ قرآن کریم کو آپ ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھائے۔ آپ کے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے صرف قرآن کریم کے حروف کو نہیں اتارا ہے بلکہ قرآن کریم کے لب و لہجے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پڑھایا اور پڑھ کر سنایا، اور جیسا جبریل نے رب ذوالجلال سے سنا تھا ویسے ہی سن کر آ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور سرکار نے جس طریقے سے حضرت جبریل سے
سے سنائے ویسے ہی اپنے شاگردوں کو سنایا ہے، اور ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو سنایا، یہاں تک کہ آج ہم اور آپ جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں ترتیل کی رعایت کرتے ہوئے، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے حدر کے ساتھ پڑھتے ہیں یا تدویر کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ سب سرکار دو جہاں تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی چیز ہے۔ اس لیے یہ عظیم الشان مجلس ہے، اس مجلس کے اندر شریک ہونے والا محروم نہیں ہو سکتا، اور اس مجلس کا انعقاد کرنے والا بھی محروم نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اپنی سعادت کے اوپر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ترتیل کا سلسلہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ اس کی شروعات اللہ رب العزت کے یہاں سے ہے، اور آخری نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتار کر اللہ رب العزت نے اس کا تکملہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے شاگردوں کو پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ قرآن کریم کا تجوید کے ساتھ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ بات غلط نہیں ہے کہ تجوید اور قرات اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا سلسلہ جنت کے اندر بھی چلتا رہے گا، تو میری یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک حافظ قرآن کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور داخل کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس سے کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ انسان اے حافظ قرآن اور جنت کے بلند درجے کے اوپر چڑھتا جا، اور جیسے دنیا کے اندر ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ مخارج و صفات کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھا کرتا تھا، آج اسی طریقے سے پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اس کو حکم ہوگا پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ سب سے بلند مرتبہ اور مقام اگر کسی شخص کا ہوگا تو عالم قرآن اور حافظ قرآن کا ہوگا، جو جنت کے سب سے بلند مرتبے کے اوپر فائز ہوگا۔ اس لیے اس مجلس میں آپ نے شرکت کی ہے جس مجلس کا پڑھنے والا جنتی ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور جس کو جنت کے بلند درجے ملنے والے اللہ رب العزت کا کرم ہوا۔ ہو سکتا ہے ایسی مجلس میں شرکت کی وجہ سے اور ان کی تعظیم و تکریم کرنے کی وجہ سے، ان کے احترام کرنے کی وجہ سے، ان کو عزت دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت کہیں کہ ان کے ساتھ مجلس میں شریک تھے، تم لوگ بھی جنت کے اندر چلے جاؤ، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے عظیم الشان مجلس ہے۔ ایک اور اہم بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ آپ بتائیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے انزلناہ علی قلبک، کہ قرآن کو ہم نے آپ کے قلب کے اوپر اتارا ہے۔ اچھی طرح سنیے گا، قلب کے معنی دل کے آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کو سرکار دو جہاں کے قلب پہ اتارا ہے۔ اگر بڑے کاف قلب کے بجائے چھوٹا کاف لکھ دیا جائے اور قلب کر دیا جائے، قرآن چھپ جائے، تو آپ قرآن کو صحیح مانیں گے؟ بولیے صحیح مانیں گے؟ اگر اطعمہم من جو کی جگہ اطمعہم، عین کو پہلے ہے اطعمہم اور اس کو بعد میں کر دیا جائے، میم کو پہلے کر دیا جائے، تو آپ کہیں گے کہ یہ قرآن غلط چھپا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہا کے بجائے، بڑی ہا جس کو کہتے ہا کے بجائے ہائے حوض لکھی ہوئی ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ قرآن غلط ہے۔ جس طرح اس کا لکھنا غلط ہے، اسی طریقے سے اس کا پڑھنا بھی غلط ہے۔ بڑے قاف کے بجائے چھوٹا قاف ہم پڑھتے ہیں، بڑی شین کے بجائے چھوٹی شین ہم پڑھتے ہیں، عین کے بجائے الف اگر ہم پڑھتے ہیں، صاد کے بجائے سین پڑھتے ہیں، سین کے بجائے سا پڑھتے ہیں، اس صورت کے اندر پڑھنا ناجائز اور حرام ہے۔ اور صرف ناجائز اور حرامی نہیں ہے، بلکہ اس میں اندر پڑھنے والا گنہگار ہوگا، اور معنی اتنا بدل جائے گا، اتنا بدل جائے گا کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اللہ نے جہاں پر فرمایا ہے انزلناہ علی قلبک، کہ ہم نے قرآن کو آپ کے قلب کے اوپر اتارا ہے، آپ کے دل کے اوپر اتارا ہے۔ آپ کو آپ چھوٹا کاف بدل دیجئے، اس صورت کے اندر علی قلبک ہو جائے گا، اور اس کا مطلب ہوگا قرآن کو ہم نے آپ کے کتے کے اوپر اتارا ہے۔ اب دل کے بجائے کتا اس کا ترجمہ ہوگا، اور مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اللہ تعالیٰ جنت کے میدان محشر کے اندر وہ نعمتیں آپ کو عطا فرمائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. یہ اس آیت کا مطلب ہے. لیکن فترزہ کے بجائے اگر فتردہ پڑھ دیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ رب العزت ایسی چیز دے گا کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ ضائع ہو جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے. ترزہ اور تردہ اتنا سا فرق ہے، لیکن معنی کا زمین و آسمان کا فرق ہے. اس لیے حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہر آدمی کے اوپر لازم ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی آدمی اگر ہزاروں آدمی ایسے ہیں جو عبادتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور ذکر و اذکار کے اندر لگے ہوئے ہیں، دوسرا آدمی وہ ہے جو اپنے قرآن کی اصلاح کر رہا ہے، صحیح طور پر قرآن کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور مخارج و صفات کے ساتھ اس کو ادا کر رہا ہے، تو شخص کا ثواب ان تمام عبادتگاروں کے مقابلے کے اندر بڑھا ہوا ہے. ایسی عظیم الشان مجلس میں ہم اور آپ شریک ہو رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے اور ان خوش بختوں کے لیے بھی سعادت کی بات ہے. ایک بات یہ آپ ذہن میں رکھیں. دوسری ایک بات کی طرف آپ کا ذہن مبذول کرنا چاہتا ہوں. قاری قرآن تھے جناب قاری عبد القادر صاحب دامت برکاتہم مئو تعلیم الدین سے تشریف لے آئے ہیں. انہوں نے آپ کے سامنے ایک ہی آیت کو بار بار پڑھا ہے، مختلف انداز سے پڑھا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں اور سنتے جو رہتے ہیں تو ایک قرات سنتے رہتے ہیں. انزل القرآن والا 7 حروف، 7 طریقوں پر قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے. ایک آیت مختلف طریقوں سے پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ انہوں نے پڑھا واللہ اعلم بما وضعت، تاکہ سکون کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، تاکہ پیش کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور معنی دونوں کا بہت بدل جائے گا. پہلی صورت کے اندر مطلب ہوگا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے یا بچی پیدا ہوئی، اللہ جانتا ہے. دوسری صورت کے اندر مطلب ہوگا کہ حضرت مریم یہ فرما رہی ہیں کہ پروردگار آپ تو جاننے ہی والے ہیں کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے یا میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، آپ کو پتہ ہے. پہلی صورت میں فرمان اللہ کا ہوگا، دوسری صورت کے اندر وہ قول حضرت مریم کا ہوگا، اللہ نے اسے نقل کیا، اسے بیان کیا. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ ہے، اس کے اندر اہدنا الصراط المستقیم پڑھا جاتا ہے. صاد کے ساتھ یہی لکھا ہوا، یہی پڑھتے بھی ہیں. ایک قرات اس کے اندر سین کے ساتھ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، معنی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ایک قرات اس کے اندر سین اور صاد دونوں کے ملانے کے بعد زاد کی سی آواز پیدا ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اور تینوں طریقے سے قرآن کو پڑھا جائے گا. اب اس طریقے سے پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اور قاری صاحب نے ایک قرات پڑھی ہے، دلچسپ ہے، لطیفہ سمجھیے اس کو. اور قاری صاحب نے ایک قرات اگر پڑھی ہے تو قرآن کریم میں آیتیں جتنی ہیں ایک ایک مرتبہ پڑھتے ہوئے وہ جنت کے بلند درجے پر چڑھیں گے. اگر 6666 آیتیں قرآن کریم کے اندر ہے تو اتنے درجے پر جا کے رک جائیں گے. اور جن حضرات نے قرآن کریم کو 7 قراتوں کے اندر پڑھا ہے تو ایسی صورت کے اندر ایک ایک آیت کو 7 طریقے سے پڑھیں گے تو ایک آیت پہ 7 درجہ بلند ہوگا. اور 6666 اگر آیتیں ہیں اور تو اس کو 7 میں ضرب دے دیجئے تو کتنا بلند مرتبہ اور مقام ان کا ہو جائے گا، اس کا اندازہ آپ لگائیے. یہ قرات ہے. قاری صاحب جو پڑھ رہے تھے دل کے دریچے کو کھول رہے تھے، چونکہ میں بھی قرات سبا کا قاری ہوں. اللہ نے مجھے بھی یہ دولت عطا فرمائی ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں شعبہ عربی کا مدرس ہوں، اس لیے جب قاری صاحب نے پڑھا تو طالب علمی کا زمانہ اپنا یاد آ گیا. استاد محترم کی قرات سنتے تھے، اسی کے مطابق چند قراتوں سے پڑھا کرتے تھے، لیکن اب زمانہ چھوٹ گیا. بہرحال یاد آئی آج اور بہت اس مجلس میں شریک ہو کر خوشی اور بڑی مسرت ہوئی. اللہ رب العزت ایسی مجلسوں میں مجھے اور آپ کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور انعام اس سلسلے کے اندر کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا. اور میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی کہ اگر قرآن کریم کو آدمی تلاوت اس کی رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے، قواعد کی رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے تو کیا انعام اس کو
کو ملتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ایسے افراد جنہیں اللہ نے دولت قرآن عطا فرمائی ہے، اگر انہوں نے اس دولت قرآن کو اسی طرز کے مطابق پڑھا جیسا کہ اللہ نے جبریل کو پڑھایا ہے، جیسا کہ جبریل نے محمد کو پڑھایا ہے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو پڑھایا ہے، اسی طرز کے اوپر پڑھ رہا ہے، تو میں شہادت نہیں دے رہا ہوں، قرآن شہادت دیتا ہے اولئک یؤمنون بہ، یہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے رجسٹر میں مومن ہیں، اللہ کے رجسٹر میں مسلمان ہیں، اور جس شخص کا اندراج اللہ کے رجسٹر میں مومنین کے زمرے میں ہو گیا جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی اور جنت کے اندر وہ شخص داخل ہو کر رہے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ مجلس، آج ہمیں اور آپ کو یہ مجلس دعوت دیتی ہے کہ اگر ہمارے یہاں نونہال پائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں اولاد پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں برخوردار پائے جاتے ہیں، تو ہم ان کو بھی قرآن کریم کی تعلیم کے اندر لگائیں اور ان کو حفظ، حدر اور اسی طریقے سے تجوید، تدبیر اور ترتیل کے پڑھنے کے اندر لگائیں، تاکہ ہمارا بچہ بھی جس دن جنت کے بلند درجوں کے اندر چڑھتا ہوا جائے تو ہماری آنکھوں کو قرار مل جائے، ہمارے دل کو سرور مل جائے، اور ہماری زبان کے اوپر اس کی تعریف اور پروردگار کی تعریف یہ ہونا چاہیے۔ اسی کے لیے یہ مجلس قائم کی گئی، چونکہ وقت کم ہے، آرڈر ہے کہ بہت تھوڑا تمہیں بولنا ہے، اس لیے میں اتنی بات پر اکتفا کرتا ہوں، ورنہ باتیں تو بہت سی ہیں کہنے کی، اگر کہا جائے انشاءاللہ آپ بیٹھے رہیں گے نئے انداز پر تو اس دیر تک یہ باتیں چلے گی۔ ایک بات اور میں ذکر کروں، مجلس کا تقاضا ہے، گھبرائیں گے تو نہیں، 2-4 منٹ میں میں ذکر کرتا ہوں۔ ملک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے، بیرون ملک کی جو صورتحال ہے نیٹ کے اوپر آپ وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ کبھی دشمن ہمارا کھلا دشمن ہوتا ہے اور کچھ دشمن وہ ہیں جو اسلام کے نام پہ کلنک ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت جو صورتحال ہے، سعودیہ عربیہ کا جو شاہ بنا بیٹھا ہے وہ اسلام کے نام پہ کلنک ہے، جن جن برائیوں کا اس نے ارتکاب کیا ہے آپ اس کا اندازہ کیجئے۔ حرم کی سرزمین کے اوپر اس نے سنیما ہال کھولا ہے، مدینہ معظمہ کی خاک کو اس نے خراب کرنے کی اور نجس کرنے کی کوشش کی، وہاں بھی اس جیسا کام انجام دیا ہے، اور جماعت تبلیغ پر اس نے پابندی لگائی۔ اس سلسلے میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کو حکم تھا اپنی اولاد کو تبلیغ کرنے کا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال رہے، 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، اور اس کے بعد 910 سال انہوں نے تبلیغ کا کام انجام دیا ہے۔ سورہ نوح آپ پڑھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ دن کے اجالے کے اندر بھی انہوں نے تبلیغ کا کام کیا ہے، رات کے اندھیروں کے اندر بھی انہوں نے تبلیغ کا کام کیا ہے، تنہائیوں کے اندر بھی بابو بھیا کہہ کر انہیں سمجھایا ہے، اور مجمع عام کے اندر بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جب کسی طریقے سے قوم سمجھنے کے قابل نہیں رہی تو اللہ رب العزت سے دعا کر دی کہ ایسے ناپاک لوگوں سے دھرتی کو خالی کر دیجئے، پروردگار نے عذاب بھیج کر ان تمام سے دھرتی کو پاک کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک کے اندر تنہا معید تھے، اور اپنے باپ کو بھی انہوں نے تبلیغ کی، جو ایک مندر کا بہت بڑا مہنت اور بہت بڑا پجاری تھا، اس کے سامنے انہوں نے تبلیغ کی۔ بادشاہ نے اس تبلیغ کے اوپر حضرت ابراہیم کو اپنے ملک اپنی سلطنت سے نکال دیا۔ ابراہیم نے گوارا کر لیا ملک کو چھوڑ کر جانا، لیکن تبلیغ کرنے سے ابراہیم علیہ السلام نہیں رکے، عراق سے نکلے، مصر گئے، فلسطین گئے، اسی طریقے سے مدین گئے، مکہ مکرمہ کے اندر آئے اور اپنی اولادوں کو مکہ مکرمہ کے اندر آ کر بسایا ہے۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغی کا کام تو کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہودی ان کے دشمن ہوئے اور نتیجہ ہوا ان کے قتل کرنے کے لیے ان کے گھر کے اندر جب گھسے تو رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ کیا کام کر رہے تھے؟ تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ اور ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ملا ہے، بلغ ما انزل الیک، پہنچائیے آپ دین کی باتیں اپنے امت کو جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اللہ نے یہ ذمہ داری عطا کی ہے، ذمہ داری آپ کو دی ہے، اور آپ نے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ ایسے افراد تیار کیا آپ علیہ السلام نے کہ ان افراد نے شرق و غرب کے اندر چہار جانب جا کر دین اسلام کی اشاعت کیے۔ اگر وہ ہندوستان میں صحابہ نہ آتے تو ہندوستان میں مسلمان نہ پائے جاتے، چین جاپان کے اندر نہ جاتے تو وہاں مسلمان نہ پائے جاتے، افریقہ امریکہ کے اندر اگر نہ جاتے تو مسلمان نہ پائے جاتے۔ صحابہ کی محنتیں، صحابہ نے کیوں محنت کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کے اندر ہیں، اور میدان عرفات میں آپ کو احساس ہو چکا تھا کہ یہ آخری حج ہے میرا، اس کے بعد مجھے حج کی دولت نہیں ملنے والی ہے، میں اپنے صحابہ کے اتنے بڑے مجمع کے ساتھ نہیں ہو سکوں گا۔ آپ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا تھا، ایک سوال کیا تھا، آپ نے پوچھا تھا الا هل بلغت ما انزل الیک، بتاؤ جس قرآن کریم کو، جن تعلیمات کو، جن پیغامات کو، جن احکامات کو، جن نصائح کو، جن واقعات کو پروردگار نے میرے اوپر اتارا ہے، بتاؤ میں نے تم کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا ہے؟ تمام کے تمام صحابہ نے فرمایا تھا نعم قد ادیت الامانہ وبلغت ما انزل الیک۔ آپ نے اس کے بعد ایک بات کہی تھی، اسی بات کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں۔ آپ نے آخری جملہ اس وقت جو نصیحت کا کیا تھا، آپ نے کہا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ شاہد کے دو ترجمہ ہے، ایک شاہد کے معنی موجود کے ہیں، غائب کے معنی غیر موجود کے ہیں۔ اس سے مطلب یہ ہوگا کہ جتنے لوگ آج کے مجمع کے اندر موجود ہیں ان تمام کی ذمہ داری ہے کہ میرے پیغامات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں تک ان پیغامات کو پہنچائیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب پہ ذمہ داری ڈالی، اس کے لیے فلیبلغ کا لفظ استعمال کیا ہے، تبلیغ کرنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور دوسرا مطلب ہے فلیبلغ کا الشاہد کا، شاہد کے معنی جانکار کے ہیں اور غائب کے معنی جاہل کے ہیں۔ اس صورت میں مطلب ہوگا کہ جتنے لوگ جانکار ہیں سب جانکاروں کی ذمہ داری ہے کہ جو انجان اور جاہل ہیں ان تک پیغامات پہنچائیں۔ ہم اگر عالم ہیں بیٹا جاہل ہے پیغام پہنچائیں، ہم اگر عالم ہیں بیوی جاہل ہے تو اس تک پیغام پہنچائیں، بھائی ہمارا جاہل ہے ہم عالم ہے بھائی تک پیغام پہنچائیں۔ ہر ایک کے سر یہ ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے، رسول اللہ نے ڈالی ہے۔ آج اگر ہم اسی ایک ذمہ داری کو نبھانے والے ہو جائیں تو ہم مسلمان دکھائی دینے لگیں گے، ہیں تو مسلمان لیکن ہمارا چہرہ، مورا، قد و قامت، ناب و کفر، لباس، سب سے ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور نتیجہ ہوگا کہ ہماری تعداد اتنی ہی رہے گی لیکن اتنا تعداد کو دیکھ کر غیروں کے پیشاب خطا ہونے لگیں گے۔ اس لیے ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس محفل کے حوالے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس تبلیغ کی شروعات حضرت آدم نے کی تھی اور جس کی انتہا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امت کے اوپر جس کا فریضہ عائد کیا گیا ہے، اس کو روکنے والا، ناجائز اور حرام کام کا ارتکاب کرنے والا ہے، ایسے شخص کے متعلق دعا نہیں بددعا ہونی چاہیے۔ ایسے شخص کو صف ہستی سے مٹانے کی پروردگار سے دعا کرنا چاہیے۔ وہ مجرم ہے، وہ پاپی ہے، اس کام سے روک رہا ہے جس کام کو 1,24,000 السلام نے انجام دیا ہے۔ اس لیے میں آج کے جلسے کے حوالے سے آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے عمل سے تبلیغ دین کا کام کرنا شروع کر دیجئے۔ غیر پابندی لگاتے ہیں، ہم اپنا کام اپنے مشن کے اندر، رسول کے مشن کے اندر جب تک زندہ رہیں گے تب تک یہ کام انجام دیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔